بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 753 ہے۔ سورہ انفال کی آج 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 45 اور 46، 45 and 46۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم ٹکراؤ، فئتن کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، واطیعوا اللہ اور تم اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑے مت کرو، فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب اور جاتی رہے گی، ریحکم تمہاری ہوا، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چل، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ دوسری بات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 4، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 5، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نمبر 6، اور صبر سے کام لو۔ نمبر 7، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ جب کافروں کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، یعنی جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھیر کر بھاگنے کی مت سوچو، ثابت قدم رہو۔ باطل کے مقابلے اور حق کی سر بلندی کے لیے میدان جنگ سے فرار ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ڈٹ کر ثابت قدمی سے مقابلہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شہید 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا، وہ اچھے ایمان والا مومن جو دشمن سے مقابلے اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھائے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے۔ یہی وہ شخص ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ اس طرح آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جو بھی زخمی ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ خون کے رنگ میں وہ رنگا ہوا ہوگا اور خوشبو مشک کی طرح مہک رہی ہوگی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر ثابت قدمی کی ہدایت دیتے ہوئے یہ حکم بھی دیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ یہاں پر
ذکر الہی سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں. ثابت قدمی کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی بھی جاتی ہے. وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ سورہ انفال میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہارے قدموں کو جما دے گا. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سورہ انفال میں یہ بات بھی کہی گئی. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں یہ دعا سکھائی گئی وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اے ہمارے پروردگار ہمارے قدموں کو جما دیجیے. سورہ نحل میں ہے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے قدموں کو جما دے. سورہ محمد میں ہے آیت نمبر 7 میں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ ان کے قدموں کو جما دے گا. تو ثابت قدمی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت قدم، جمے رہنے والا، ٹکے رہنے والا اللہ کو پسند ہے. بھاگنے والا، راہ فرار اختیار کرنے والا، واویلا مچانے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر ثابت قدمی کے جو ہدایت دی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا بات کہی وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دیکھو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا فارمولہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد بھی کہا گیا کہ دیکھو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. آپ قرآن مجید کی ہدایات پر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید میں ذکر کی بات جہاں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً وہاں کثرت کا لفظ استعمال کیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس کو گنتی کی ضرورت نہیں کہ اتنی ہی مرتبہ نہیں، بہت زیادہ یاد کرو، بے حساب یاد کرو. اس کی شان ہی ویسی ہے اس رب ذوالجلال کی جو رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے اور ستار ہے اور غفار ہے، علیم ہے، خبیر ہے، وہاب ہے، باسط ہے، جس کی شان اعلیٰ ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو نافع بھی ہے، جو ذات بھی ہے، جو محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے. اس رب ذوالجلال کو کثرت سے یاد کرو. یہ فطری تقاضا ہے. جب بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے. اسی طرح جب بندہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ 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 اے میرے اللہ ربنا ربنا ربنا، یہ للکار، یہ پکار رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش میں لا دے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی گردنیں کاٹو. لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آپس میں جھگڑا نہ کریں. اگر جھگڑا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل بن جاؤ گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم بار بار دیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے پیغمبر کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33-32 کے علاوہ اسی صورت میں اس آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اُولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحب اختیار ہے ان کی اطاعت کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی.
اس آیت میں آپسی جھگڑوں کو بزدلی اور ناکامی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملت کا حال یہ ملت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جبکہ اس کے افراد میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ جب ملت آپس میں جھگڑنے لگتی ہے تو اس کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت ہوش میں آنا چاہیے۔ پوری دنیا بالعموم اور ہندوستانی فرقہ پرست طاقتیں بالخصوص ہم مسلمانوں کو مفلوج و بے حیثیت بنانے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایسے وقت مسلمانوں کو ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپس کے مسلکی جھگڑوں میں اور برادری کے تنازعات میں ہم نہیں پڑیں گے، اس سے دور رہ کر اس ملت ہندیہ کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر اب بھی بھارت کے یہ مسلمان نہیں جاگیں گے اور مفاد پرستی اور خود غرضی اور غفلت و لاپرواہی کی پالیسی پر قائم رہیں گے تو ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اس آیت میں ایمان والوں کو صبر کی بھی تلقین کی گئی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔